السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے ممبر پر، سٹیج پر کالی بھیڑیں آ کر بیٹھی ہیں۔ اب غیر مقلدین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند یہ مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر خود تحقیق کرنا شروع کرو گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، آپ خود تحقیق کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین میں اکثر گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ان کے محقق ان کو خود غیر مقلدین نے گمراہ قرار دے دیا ہے کہ یہ فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ تو غیر مقلدین نے ان کے بہت بڑے ہیں، توصیف الرحمان کے بھائی، ان کے طالب الرحمان کے بھی بھائی، کیا نام ہے ان کا، طیب الرحمان، ان سے کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، مانا ہے کہ اہل حدیث کے اسٹیج پر کالی بھیڑوں کا قبضہ، وہ کہتے ہیں جگت، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا ہے، قبضہ ہے۔ اب ان کا اسٹیج یعنی وہ قابض ہوئے، وہ مرضی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس اسٹیج سے لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ حق والوں کا اسٹیج ہے یا یہ حق کی طرف آ جائیں، تو بات کچھ بنتی نہیں ہے۔ بہرحال تو طیب الرحمان کس المیے کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، سنتے جائیے۔ اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو خود بلایا بھی تم لوگوں نے ہے، جن کو آج آپ کہہ رہے ہو کہ کالی بھیڑے ہیں، ان کو بلایا بھی تم لوگوں نے ہے، یہ اختیار بھی تم لوگوں نے دیا ہے، یعنی یہ ماحول بھی تم لوگوں نے پیدا کیا ہے، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں۔ تو آئیے طیب الرحمان کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین پوچھیں گے اس وقت جو مسلک اہل حدیث کا ممبر ہے اس پہ جو کالی بھیڑیں، میں کہوں گا کچھ کالی بھیڑیں اس وقت موجود ہیں، اور انہی میں سے مطلب جو جگت باز بھی ہمارے ممبر رسول کے اوپر آ چکے ہیں، دین نہیں سناتے، جگت بازی کرتے ہیں، اس کے متعلق شیخ طیب الرحمان زیدی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک المیہ بہت بڑا اس وقت ممبر پر، مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر جگت بازوں کا قبضہ، اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، جگت بازوں کا قبضہ، اور عوام بھی کا مزاج بن گیا کہ وہ آدمی آئے جو ہنسائے، کھلائے اور چلا جائے۔ اتنی دیر تک مزہ ہی نہیں آتا، اتنی دیر تک وہ کہتے ہیں فلم میں اتنا مزہ نہیں جتنا فلاں عالم کی تقریر سننے پر مزہ ہے، اور ان کو عالم کہنا بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ عبد الرحمان ہمارے شیخ ہیں، مناظر اسلام، فضیلت الشیخ عبد الرحمان شاہین حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ان کے فراغت کی جو ڈگری ہے وہ کس مدرسے کی ہے وہ چیک کر کے کریں تو شاید 90% خطیب ویسے ہی جھڑ جائیں گے آپ کے۔ کوئی دوسری کلاس سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوا ہے، کوئی تیسری سے بھاگا ہوا ہے، جس نے آواز اور اشعار یاد کر لیے وہ عوام کا محبوب ہے۔ تو میں تو ناظرین یہ بات آگے ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ دین نہیں سکھاتے، ایسے جگت باز ہیں، اور طیب الرحمان زیدی کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کہا کرتے تھے ان سے اگر کوئی ڈگری مانگی جائے تو سارے یعنی کسی کام کے نہیں ہیں، اور پھر کہا کرتے تھے کہ کسی کا جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا ہے، باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو اسے ممبر پر نہیں لانا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ طیب الرحمان زیدی کہہ رہے ہیں، یہ اب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا مختلف طریقہ کار ہے۔ اب جب اپنے متعلق بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں وہ بٹھاؤ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، باقاعدہ ساتھ سے علم حاصل کیا ہو، لیکن عوام کے پاس جب جاتے ہیں نا تو وہاں ان کی بات یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو گمراہ کرنے کا جب موقع آتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، ان کی بات بدل جاتی ہے۔ وہ پھر یہ بات نہیں کہتے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اہل الحدیث بننا ہے، رفع الیدین کریں اور بس آپ کو لوگ اہل الحدیث کہیں، آپ اہل حدیث بنیں، کسی کے پاس پڑھے ہوئے بھی نہ ہو لیکن ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو بہت بڑا ممبر بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں یہاں کالی بھیڑا کر بیٹھی ہے، جگت باز ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بٹھائے ہیں ایسے لوگ جو خود انہوں نے بلائے اور کہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو بالکل ہی نہ پڑھے ہوئے ہوں، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، ان کو بھی انہوں نے ممبر دیا ہوا ہے، خود اجازت دی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، میں آپ کی خدمت میں ان کے سبتین شاہ نقوی کی ویڈیو رکھتا ہوں، آپ سن لیجئے کہ یہ اجازت کنہوں نے دی ہے، اس طرح کا ممبر انہوں نے خود اس ممبر پر ایسے لوگوں کو کس نے بلایا ہے، کس نے اجازت دی ہے،
یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سن لیجئے اس کو سبتن شاہ نقوی کو. علم اندر اپنے آپ نو مضبوط کیجئے, سٹیج و ممبر تے وہ بندہ لائیے جو علم اندر مضبوط ہوئے, ایمان اندر مضبوط ہوئے. تسی ہن کہو گے تو مطلب ہے وہ مدرسے تو فارغ ہوئے نہیں, انج فارغ کردے تے کئی بیچارے فارغ ہو جان. یہ میری مراد ہی نہیں. یہ نہیں کہتا کہ جو مدرسے سے فارغ ہو, میں کہتا ہوں بس اس شخص کو ممبر پہ لائیے جو آل الحدیث کے عقیدے کی پوری معرفت رکھتا ہو. بس عقیدہ تو جانتا ہو, 1 سال پڑھے ہوئے کافی, 6 مہینے پڑھے ہوئے تاں بھی کافی ہے. کسی مدرسے دے نیڑوں بھی نہ گزرے ہوئے تاں بھی کافی. کسی مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہو تو بھی کافی ہے, بس اہل حدیث کا عقیدہ جانتا ہو. اب آپ بتائیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ مضبوط علم والے ہو. اب مضبوط علم والا بنے گا کیسے جب وہ پڑھا ہوا ہی نہ ہو, علماء کے پاس اس نے علم بھی حاصل نہیں کیا, مدرسے گیا ہی نہیں, قریب بھی نہیں گزرا, تو کیسے اس کا علم مضبوط ہوگا؟ لیکن یہ کہتے ہیں بس اہل الحدیث ہو, مدرسے کے قریب نہ 1 سال پڑھا ہوا ہو, 6 مہینے پڑھا ہوا ہو, جتنے پڑھا ہوا ہو, قریب بھی نہ گزرا ہو, بس اہل الحدیث ہے. اس بات پر پکا ہے, یعنی ہٹھ دھرمی اس کے اندر ہے, شدت پسند ہے, یعنی متشدد ہے, متعصب ہے, بس یہی ان کے لیے کافی ہے. جس طرح یہ خود طیب الرحمن ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو وہ ممبر بنانا چاہیے, اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اب جب آپ خود ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے قریب بھی نہ ہو لیکن اہل الحدیث ہو تو بس کافی ہے, پھر آپ کا یہ شکوہ کرنا کہ بھائی اب جو نا ان کا قبضہ ہو چکا ہے, ایسے لوگوں کا ہمارے اوپر, تو بھائی آپ نے خود اس چیز کی تو آپ نے اجازت دی ہوئی نا, تحقیق کی, ہر عام و خاص کو اجازت دی. اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے نہیں بھائی بات تو ان کی چلے گی جو اہل علم ہے, اہل علم کی بات مانی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا, ان کی پیروی کی جائے گی. چلے طیب الرحمن کو ہم آگے سنتے ہیں, آگے کیا رونا رو رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے. یہ کہوں گا انتظامیہ سے بھی اور مسلک اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بھی, میں نے تو اپنے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ کوئی تربیتی ورکشاپیں شروع کریں جہاں ان خطیبوں کی ورکشاپ ہو. انہیں مسائل کا نہیں پتہ, اگر میں یہ کہوں نا مبالغہ نہیں کہ انہیں اصول ثلاثہ کا نہیں پتہ, قواعد اربعہ کا نہیں پتہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب التوحید کا نہیں پتہ, قواعد اربعہ کا پتہ نہیں, اصول ثلاثہ کا پتہ نہیں. بھائی آپ جب کہہ رہے ہو کہ مدرسے کے قریب نہیں گزرا, ایسا بندہ ہی ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کے خود علماء اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بس اہل حدیث ہو, مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہو, پھر ان کو ان اصولوں کا کہاں پتہ ہوگا یار؟ بات ہی الٹی ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی تعداد کم تھی نا, تو لوگوں کو بلانے کے لیے بس جو بھی ہو, بس اہل حدیث ہو, یہ حق والا, یہ جنتی ہے, سب کچھ ہے, بس ساری باتیں اس پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں اور ساروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے تھے. پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا نا, آج یہ رونا رو رہے ہیں. نہیں پتا, انہوں نے کبھی وہ پڑھی نہیں ہے, ان کو پاس کس کی اجازت ہے حدیث کی, کس سند کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. پہلے ہمارے کانفرنسوں میں اس خطیب کو بلایا جاتا تھا جس کے بارے میں انتظامیہ کو علم ہوتا تھا, ان کا استاد فلاں ہے, یہ شیخ الحدیث فلاں کے شاگرد ہیں, دیکھا جائے گا ہمارے ہاں استادوں کی وجہ سے. اور شرعاً بھی جائز نہیں کسی سے ایسے شخص سے خطبہ سننا جس کے اساتذہ کا آپ کو پتہ نہ ہو. میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں, اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمارے اسٹیٹ کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں قائل. یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن و حدیث ہو بس پھر کسی کی بات. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر درس قرآن دے رہا ہے, پتہ نہیں ہے ان کے اساتذہ کون ہیں, تو اس کا درس قرآن میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہاں بھائی وہ باتیں کہاں گئی جو آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی نہیں کسی مولوی کی بات نہیں سننی, بات بس قرآن و حدیث آ جائے. اب قرآن و حدیث آ رہا ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے شاگرد کس کا ہے, کس استاد سے پڑھا, یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ہاں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا نہ ہو, ان ائمہ مجتہدین کا پیروکار نہ ہو, ان غیر مقلدین کا ہو تو قبول ہے, جو ان سے علم میں بھی راسخ ہیں, ان کا علم بھی مضبوط, اور ان کا یہ حال ہی خود مانتے ہیں کہ ہمارے ممبر پر کالی بھیڑیں ہیں, جگت باز ہیں, اس کے باوجود ان میں سے کوئی ہو تو وہ قبول ہے. امام ابو حنیفہ قبول نہیں ہے. نہ تھا نہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ذمہ داروں کو کہ ان اشخاص کو. آپ دیکھیں, آپ ہمارے اس وقت کا جو آپ کے فیصل آباد کے حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں,
استاد العلماء ہیں، آپ ان کا درس رکھ لیں اور ایک جگت باز کا رکھ لیں اور تعداد عوام کی گن لیں، جگت باز کی طرف جائے گی، ادھر جائے گی دنیا۔ وہ کھلا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے پیسے لینا ہے۔ اس وقت تو اے ٹی ایم کارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارے مشائخ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا۔ اچھا، کیا ہمارے علماء میں یہ کمی ہے؟ ساری رات پروگرام تو ہوتے ہیں، ساری رات، حالانکہ ایک درس میں ایک عالم دین کے خطاب میں بھی یہ واضح اثر ہو سکتا ہے، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے علماء کے اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم سن کس کو رہے ہیں؟ جب ساری رات ہم ہنستے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، تو فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ اور اگر آپ ایک شخص کو بلائیں، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ استاد العلماء، ان کا ایک درس کروائیں، آپ فجر میں دیکھ لیں کتنے لوگوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا 10 منٹ لگا دیں، وہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور لوگ مسجد، میں ایک کانفرنس میں گیا تو رات میں وہیں سویا، بہت بڑی کانفرنس تھی، اور فجر میں صرف 2 نمازی تھے، فجر میں گن کر 2 نمازی تھے، اور میں نے نماز پڑھائی وہاں پر۔ تو ناظرین کرام، اب یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہے ان کا، ان کو پیسے ملتے ہیں، اب یہ پیسوں کے لیے ان کا، یعنی ممبر پر جو آ رہے ہیں یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو نماز کی بھی پرواہ نہیں، خود مان رہے ہیں کہ ہمارے خطیب نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب ناظرین کرام، لوگوں کو پتہ نہیں کس منہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم حق والے ہیں، اب یہ تو ان کو خود مان رہے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے، ان کی خطابت بھی پیسوں کے لیے، اور علم کیا ہے، خود کہتے ہیں جگت باز ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، پیسوں کے لیے کاروبار بنا ہوا ہے، اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو آپ بتائیے اس سے زیادہ حقیقت کیا ہوگی؟ اب ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوا کہ یہ خود محقق بنے ہیں، جن کی پیروی کرنی چاہیے تھی، جو اہل علم تھے، ان کی پیروی انہوں نے نہیں کی، یہ خود محقق بنے تو ان کا یہ حال بن گیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔